اور یوں رکھیں گے تو وہ ایک خاص پوزیشن پہ آئے گا جو نہ بہت اونچا نہ بہت نیچا، ناف سے برل یہ اوپر ہی ہے. یہاں آپ نے باندھے ہوئے بے شک جتنی مرضی تلاوت کرے اور کر کے دیکھ سکون رہے گا، آپ کو پریشانی نہیں. یہاں تو آپ نے اوپر کو اٹھائے ہوئے تنگی ہوگی. یہ تجربے کی بات ہے. ویسے ضد کا تو علاج ہی تھا. حضرت وائل کہتے ہیں میں نے ایک دن تہیا کیا کہ میں رسول اللہ کو دیکھوں گا کہ نماز کیسے پڑھتے ہیں. وہ ساری بیان کی انہوں نے لمبی ڈیٹیل. کہتے ہیں آپ نے ہاتھ اٹھا باندھے، دیکھا یہ ہتھیلی جو تھی نا دائیں، ایس بائیں ہتھیلی پر تھی، یہاں تھے، یہاں یوں کوئی نہیں تھے، یہاں ہاتھ سینے پر باندھ کے نماز پڑھنے کی ایک روایت ہے، لیکن اس میں بھی اختلاف ہے. متفق علیہ روایت ہی ہے کہ وضع الیمین علی الشمال تحت السرۃ، کہ دایاں بائیں پہ رکھے اور ناف کے نیچے ہاتھ باندھے. یہ حضرت علی نے فرمایا سنت ہے، یعنی مقصد ہے صرف حدیث نہیں ہے، سنت، اسی پہ عمل. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. ناظرین کرام، اجتہادی مسائل مجتہدین اور فقہاء کرام کے درمیان مختلف فی ہوتے ہیں، اور یہ اختلاف کوئی اسلام اور کفر کا نہیں ہوتا. یہی وجہ ہے کہ اجتہادی مسائل میں دونوں طرفوں سے استدلال کا رستہ اختیار کیا جاتا ہے. لیکن بدقسمتی سے غیر مقلدین اور نام نہاد علمی کتابی یہ ایسے فرقے ہیں جو اجتہادی مسائل کی آڑ میں عوام پر فتوے داغنا شروع کر دیتے ہیں. انہی اجتہادی مسائل میں سے ایک مسئلہ نماز میں ہاتھ باندھنے کا ہے کہ نماز میں ہاتھ سینے پر باندھے جائیں یا ناف کے نیچے باندھے جائیں. ان کا موقف یہ ہے کہ سینے پر باندھنے چاہیے، جبکہ احناف کا موقف یہ ہے کہ نماز میں ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا یہ سنت ہے. اس پر جو صحیح حدیث ہے نماز میں ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے پر، ہم اس کے راویوں کا اس ویڈیو میں عادلانہ جائزہ لیں گے کہ ان راویوں کے بارے میں ائمہ کرام نے کیا فرمایا. سب سے پہلے تو وہ حدیث سماعت فرما لیں. کثیر احادیث ہیں اس میں جو درجہ حسن کی بھی ہیں اور صحیح درجے کی حدیثیں بھی ہیں. مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر امام ابن ابی شیبہ جو کہ امام بخاری اور امام مسلم کے استاذ ہیں، جن کا وصال 235 ہجری میں ہوا، آپ اس حدیث پاک کو لائے اور اس کی تیسری جلد میں لائے ہیں، اور یہ حدیث نمبر 3959 ہے. مکمل حدیث اس طرح ہے: حدثنا وکیع عن موسیٰ بن عمیر عن علقمۃ بن وائل بن حجر عن ابیہ قال رأیت النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وضع یمینہ علی شمالہ فی الصلاۃ تحت السرۃ. حضرت امام ابن ابی شیبہ رحمہ اللہ آپ فرماتے ہیں کہ ہمیں وکیع نے حدیث بیان کی، انہوں نے موسیٰ بن عمیر سے روایت کی، اور انہوں نے علقمہ بن وائل سے روایت کی، اور انہوں نے وائل بن حجر سے روایت کی، اور وائل بن حجر نے اپنے والد محترم سے روایت کی. وہ فرماتے ہیں کہ رأیت النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھا. آپ نے کیا کیا؟ وضع یمینہ علی شمالہ فی الصلاۃ، کہ آپ نے اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر نماز میں رکھا. کہاں پہ رکھا؟ تحت السرۃ، ناف کے نیچے رکھا. اب یہ اس حدیث پاک کے بارے میں جو اس کتاب کے محقق ہیں وہ لکھتے ہیں کہ ھذا اسناد صحیح، اس حدیث پاک کی سند صحیح ہے. اب ہم اس کے راویوں کا عادلانہ جائزہ بھی لیتے ہیں. تو اس میں پہلے راوی جو ہیں وہ حضرت وائل بن حجر ہیں، جو اپنے والد محترم سے روایت کر رہے ہیں. وہ وائل بن حجر کون ہیں؟ اس کے حوالے سے یہ الاصابہ فی تمییز الصحابہ، اس کے اندر امام ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ المتوفی 852 ہجری، آپ نے لکھا ہے، ابن سعد کا قول ذکر کیا کہ نازل الکوفہ تھا. ابن سعد کہتے ہیں کہ یہ وائل بن حجر کوفہ میں تشریف لائے. وروا عن النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے روایت کیا. تو انہوں نے حدیثیں خود نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے روایت کی ہیں. اور اسی طرح وقال ابو نعیم، امام ابو نعیم نے فرمایا اسعدہ النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم علی المنبر، کہ وائل بن حجر کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے منبر پر بٹھایا. واقطعہ، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان کو ایک زمین کا ٹکڑا بھی عطا فرمایا. وکاتب لہ عہدا، اور حضور نے ان کے لیے ایک عہد لکھا. وقال، اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ھذا وائل سید الاقیال، فرمایا کہ یہ وائل سرداروں کا سردار ہے. تو پہلے راوی حضرت وائل بن حجر، جن کو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سرداروں کا سردار کہا. اور اسی طرح یہ تہذیب التہذیب کے اندر بھی حضرت وائل بن حجر آپ کے حوالے سے موجود ہے. امام ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ المتوفی 852 ہجری، اس کی چوتھی جلد کے اندر آپ نے اس کا تذکرہ کیا. کہتے ہیں کہ روا عن النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کہ وائل بن حجر وہ ہیں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے حدیث روایت کی ہیں. آگے لکھتے ہیں وذکرہ ابن سعد فی من نزل الکوفۃ من الصحابہ، کہ ابن سعد نے ان صحابہ میں ان کا ذکر کیا جو کوفہ میں تشریف لائے تھے. اور آگے کہتے ہیں قلت، میں کہتا ہوں، امام ابن حجر فرماتے ہیں وقال ابن حبان فی الصحابہ، کہ امام ابن حبان نے صحابہ کرام میں ان کا ذکر کیا ہے. تو حضرت وائل بن حجر یہ جلیل القدر صحابی ہیں، تو جب وہ صحابی ہیں تو ان کی روایت جو ہے وہ یقیناً معتبر ہے. اب اس میں جو دوسرے راوی ہیں وہ کون ہیں؟ وہ ہیں حضرت علقمہ بن وائل.
ان کے حوالے سے تہذیب التہذیب کے اندر موجود ہے اور یہ اس کی تیسری جلد ہے۔ امام ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ اس کے حوالے سے ابن حبان کا یہ قول ذکر کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ذکرہ ابن حبان فی الثقات، کہ علقمہ بن وائل کا امام ابن حبان نے ثقات میں ذکر کیا۔ اور اسی طرح آگے قلتو کے ذریعے کہتے ہیں کہ میں کہتا ہوں ذکرہ ابن سعد فی الطبقۃ الثالثۃ من اہل الکوفہ، کہ ابن سعد نے اہل کوفہ کے تیسرے طبقے میں حضرت علقمہ بن وائل کا ذکر کیا۔ وقال کان ثقۃ، اور انہوں نے کہا یعنی ابن سعد نے کہا کہ حضرت علقمہ بن وائل یہ ثقہ ہیں۔ اس سے پتہ چلا کہ جو حدیث کے دوسرے راوی ہیں وہ بھی ثقہ ہیں۔ اس حدیث پاک کے جو تیسرے راوی ہیں موسیٰ بن عمیر، ان کے حوالے سے امام ابن حجر رحمہ اللہ آپ نے ذکر کیا، کہتے ہیں کہ قال ابن معین، یہ تہذیب التہذیب کی جلد 4 ہے اور صفحہ نمبر 185 ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ امام ابن معین نے کہا و ابو حاتم، اور ابو حاتم نے کہا و محمد بن عبداللہ بن نمیر، اور محمد بن عبداللہ بن نمیر نے کہا، والخطیب، اور خطیب بغدادی نے کہا ثقاتن، کہ موسیٰ بن عمیر یہ ثقہ ہیں۔ کن کن نے کہا؟ امام ابن معین نے بھی ان کو ثقہ کہا، امام ابو حاتم نے بھی ان کو ثقہ کہا، محمد بن عبداللہ بن نمیر نے بھی ان کو ثقہ کہا، خطیب بغدادی نے بھی ان کو ثقہ کہا۔ اور آگے فرماتے ہیں وقال ابو زرعۃ لا بأس بہ، اور ابو زرع نے کہا کہ ان کی روایت میں کوئی حرج نہیں۔ تو ابو زرع رازی نے بھی یہی کہا کہ ان کی روایت میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور قلت کے ذریعے امام ابن حجر فرماتے ہیں کہ میں کہتا ہوں وقال العجلی، اور امام اجلی نے کہا، والدولابی، اور دولابی نے کہا ثقاتن، یہ ثقہ ہیں۔ تو اتنے سارے ائمہ کرام نے ان کو ثقہ کہا۔ اب اس حدیث پاک کے جو چوتھے راوی ہیں وکی، ان کے حوالے سے امام عبداللہ جو کہ امام احمد بن حنبل کے بیٹے ہیں وہ فرماتے ہیں ان ابیہ، اپنے والد محترم سے یہ روایت کرتے ہیں کہ ان کے والد محترم نے کیا فرمایا، ما رأیت اوعى للعلم من وکیع ولا احفظ منہ۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے وکیع سے زیادہ علم کو یاد رکھنے والا اور محفوظ رکھنے والا نہیں دیکھا، کہ جو وکیع سے زیادہ علم کو یاد رکھتا ہو اور محفوظ رکھتا ہو۔ اور آگے آپ کہتے ہیں کہ میرے والد محترم نے ان کے لیے کیا لفظ استعمال کیے، کانا مطبوع الحفظ، اور آگے انہوں نے وکانا وکیع حافظا حافظا۔ تو یہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ آپ نے وکیع کے بارے میں یہ الفاظ ذکر کیے۔ اور اسی طرح امام احمد بن سہل بن بحر، وہ امام احمد سے روایت کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کانا وکیع امام المسلمین فی وقتہ، کہ حضرت وکیع اپنے وقت میں مسلمانوں کے امام تھے۔ اور اسی طرح صالح بن محمد، وہ حضرت امام ابن معین رحمہ اللہ سے روایت کرتے ہیں۔ امام ابن معین وہ کیا فرماتے ہیں، ما رأیت احفظ من وکیع، میں نے وکیع سے زیادہ بات کو یاد رکھنے والا نہیں دیکھا۔ وہ تو حدیث کے بہت بڑے حافظ تھے، حدیثوں کو بڑا یاد رکھنے والے تھے۔ اور اسی طرح عثمان دارمی نے بھی ابن معین کے حوالے سے کہا کہ وکیع ثقۃ، کہ ابن معین نے حضرت وکیع کے بارے میں کیا کہا کہ وہ ثقہ ہیں۔ اب اس حدیث پاک کے تمام راوی جو ہیں وہ ثقہ ہیں، تو اس وجہ سے یہ حدیث پاک سند کے لحاظ سے بالکل صحیح ہے۔ اور اس میں لفظ کیا ہے کہ تحت السراتی، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ناف کے نیچے ہاتھ باندھے ہیں۔ اس حدیث پاک پر کچھ لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ مصنف ابن ابی شیبہ کے نسخے میں تحت السرہ کا لفظ موجود نہیں۔ ان کا یہ اعتراض کرنا درست نہیں ہے، کیونکہ مصنف ابن ابی شیبہ کے 9 نسخوں کے اندر تحت السرہ کا لفظ موجود ہے۔ تو جب اکثر نسخوں میں تحت السرہ کا لفظ موجود ہے تو پھر یہ لفظ بھی قابل اعتماد ہے۔ اب ایک اور بات بھی میں ان کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، امام اسحاق بن راہوی جو کہ امام بخاری کے بھی استاذ ہیں، امام مسلم کے بھی استاذ ہیں، اور امام احمد بن حنبل کے بھی استاذ ہیں، امام نسائی کے بھی استاذ ہیں، امام ترمذی کے بھی استاذ ہیں، وہ کیا فرماتے ہیں، ان کے نزدیک زیادہ قوی کیا بات ہے کہ ہاتھ سینے پر باندھنے چاہیے یا ناف کے نیچے باندھنے چاہیے؟ تو مسائل امام احمد بن حنبل و اسحاق بن راہوی کے اندر یہ بات موجود ہے کہ قال اسحاق نے کہا، یعنی امام اسحاق بن راہوی رحمہ اللہ انہوں نے فرمایا کما قال تحت السراتی، کہ جس طرح انہوں نے ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے کا کہا، اقوا فی الحدیث واقرب الی التواضع، آپ فرماتے ہیں کہ نماز میں جو ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا ہے یہ حدیث میں زیادہ قوی ہے اور عاجزی کے زیادہ قریب ہے۔ تو آپ نے اس بات کا خلاصہ بیان کر دیا کہ یوں ہاتھ رکھنے میں عاجزی نہیں ہوتی، بلکہ ایسے ہاتھ باندھنے میں نماز میں عاجزی بھی زیادہ ہوتی ہے۔ اور آپ نے یہ بھی فرما دیا کہ نماز میں ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے والی روایت یہ زیادہ قوی ہے۔ آج کل کے نام نہاد علمی کتابی یہ لوگ اپنی سوچ کے مطابق کہتے ہیں کہ سینے پر ہاتھ باندھنے والی روایت زیادہ مضبوط ہے، جبکہ امام بخاری اور امام مسلم کے جو استاذ ہیں وہ کہتے ہیں کہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے والی روایت جو ہے وہ زیادہ قوی ہے، زیادہ مضبوط ہے اور عاجزی کے زیادہ قریب ہے۔ تو ہم ان کے یہ جو چند کچھ سال پہلے اس دنیا میں آئے، ہم ان کی بات کو نہیں مانیں گے، ہم اس امام اسحاق بن راہوی کی بات کو مانیں گے جن کے قدموں میں بیٹھ کر امام بخاری رحمہ اللہ اور امام مسلم جیسے علم حاصل کرنے والے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ عاجزی کے زیادہ قریب ہے ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا، اور اس کے بارے میں حدیث بھی زیادہ قوی ہے۔
تو وہ لوگوں کو کہانیاں کروانے والا بابا مرزا، جس کو عربی کی ہوا تک نہیں لگی اور وہ عربی الفاظ کے کف، رسغ اور سائد وغیرہ کے ایسے معنی بیان کرتا ہے جو کہ اہل لغت نے بیان ہی نہیں کیے، ان اہل لغت کی روحیں تو قبر میں تڑپ رہی ہوں گی کہ ہمارے الفاظ کن کی حد تک چڑھ گئے ہیں جو ہمارے الفاظ کے اس طرح کے عجیب و غریب معنی بیان کر رہا ہے۔ میں اس کو بھی کہتا ہوں، اور غیر مقلدین ان کو بھی میں کہہ رہا ہوں کہ تم یہ کہتے ہو کہ سینے پر ہاتھ باندھنا یہ سنت ہے، تو کوئی ایک صحیح صریح غیر معارض حدیث پیش کرو، انشاءاللہ عز و جل تم کبھی بھی پیش نہیں کر سکتے۔ اور کچھ وہ لوگ ہیں جو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ پر اعتراض کرتے ہیں، ایک آدھی اردو کی کتاب پڑھ لی، اس کے بعد کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ وہ تو رائے سے کام لیتے تھے، ان کو تو حدیثیں نہیں آتی تھیں، اپنے آپ کو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے بڑا عالم دین سمجھتے ہیں۔ میں ان کو کہتا ہوں کہ بچوں ابھی تمہیں دیر ہے، تمہاری عقل جہاں پہ ختم ہوتی ہے وہاں سے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا استدلال شروع ہوتا ہے۔